وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع، کیا ہمارے دل نفاق اور شک سے آلودہ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دل میں شک کی بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا صرف دھوکہ تھا۔ سامعین اکرام، سورہ احزاب اور مضامین چلے آ رہے ہیں گزشتہ سے پیوستہ، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں مومنوں کو آزمایا گیا اور ان کی شدید طور پہ ان کو ہلایا گیا۔ تو سامعین کرام، کچھ مضمون تو ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ منافقوں کا جو دل میں بیماری تھی، منافق گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافق جو تھے اس میں کیٹیگریاں ہوتی ہیں مختلف۔ یہاں اس آیت میں جو دو کیٹیگریوں میں تقسیم کیا ہے، تو پہلی وہ کیٹیگری ہے کہ جو ظاہری طور پہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا اس وقت کے حالات میں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن ابی تھا اور اس کے 10 ساتھی تھے۔ تو ایک وہ کیٹیگری ہے، دوسرا فی قلوبہم مرض کی وہ کیٹیگری ہے جو کہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن ایمان کلی طور پہ ان کے دل میں، یعنی وہ یقین کی وہ کیفیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، اور یہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں شک کی بیماری تھی۔ اور یہ کیفیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سامعین کرام، یہ کیفیت آج بخوبی آپ جان سکتے ہیں کہ ہمارا یعنی فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض تھا، یعنی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی۔ اور سامعین اکرام، میں نے آپ کو کہا، دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ کیفیت یا اس قسم کے لوگ جو ہیں آج کے معاشرے میں آپ کو بہت سے مل جائیں گے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہمارا ایمان باللہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔
اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک شک اور تردد کی سیڑھی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں، اعمال کا دار و مدار یقین پہ ہوتا ہے، یا آپ کی اعمال کی قبولیت جو ہے وہ یقین پر ہوتی ہے، اور قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے ایمان والے، والذین آمنوا، جو یقین رکھنے والے ہیں. اصل میں یہ ایمان کا جو لفظ ہے عام طور پہ ہماری جو زندگی میں ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ہم ایمان والوں کو ایک خاص ترازو میں تولتے ہیں. جس طرح کہ ہم مشرکوں کے لیے ہمارا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اور کافروں کے لیے الگ ہے، منافقوں کے لیے الگ ہے. بہرحال تو مومن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی کوئی بڑی پگڑی ہوگی، اور بڑی پگڑی ہوگی، اور جبہ و دستار، یا اس طرح نا چند علامتیں ہم نے قائم کر لی ہیں کہ یہ مومن ہیں، اور ظاہری صورت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو گئی. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا ایک عورت ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، اس نے مکمل حجاب جو کہ حق ہے اس کا وہ کیا ہوا ہے، اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے، کوئی خاص وہ نہیں ہے. اور یہ ہے مطلب آپ چند ایک اسلامی اصولوں کو لے کے باقی دین کو بھلا دیتے ہیں، باقی دین کو بھلا دیتے ہیں. یا ہمارا یہ جو مسئلہ ہے زیادہ تر سامعین کرام، ہم بھی ایک گھمبیر مسئلے میں سے دوچار ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان باللہ میں کہوں کہ تقریباً نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا. وہ ایمان ہماری عملی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا. آج اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آج کا معاشرہ، کہ ہم تو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں سامعین کرام معاشرے کے، معاشرتی طور پہ من حیث القوم، وہ ایمان والوں کے وہ نہیں ہیں، یعنی ایمان والوں کی مظہر نہیں ہے. اس سے یہ نہیں چھلکتا کہ یہ قوم اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہے. ہاں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ظاہر پہ یقین رکھنے والی ہے، روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، اس کا دین اور ایمان ہے. تو بہرحال یہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں سامعین کرام، اور مزید جو ہے وہ تو پھر لکیر کو پیٹ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال فی قلوبہم مرض سے آپ پہچان جائیں گے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا. جن کے یقین کامل نہیں ہوتا اور ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے شک کی، اور میں عرض کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جملہ تھا کہ ہم آج جس طریقے سے ایک شک میں مبتلا ہیں، اور تقریباً یہ شک نہیں بلکہ یقین ہے ہمارا کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہو سکتا ہے، اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے. اس کا پھر اظہار ہمارے اعمال سے بھی ہو رہا ہے سامعین کرام، اور عوام کی اکثریت کے ظاہر شکلوں سے بھی ہو رہا ہے. یعنی ایک مسجد میں آپ جائیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، عام مسجد میں، تو وہاں 10% لوگ جو ہیں وہ متشرع ہوں گے، 10% لوگ. باقی جو ہے وہ داڑھی منڈوا رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی سنت رسول کی ان کی ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ساری عمر داڑھی منڈواتے رہتے ہیں. لیکن پھر یہ ہے، دیکھیں ایک تو ظاہری آپ طور طریقے نہیں اپناتے شریعت کے، پھر اسی طرح آپ خواتین کو دیکھ لیں کہ وہ پردے کے جو حقیقی روح ہے اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں بازاروں میں اور کھلے سر خواتین پھرتی ہیں. یعنی جتنا آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں یا روشن خیال معاشرہ کہتے ہیں، آپ پنڈی کے مال روڈ پہ چلے جائیں، آپ انارکلی لاہور چلے جائیں، کراچی میں کسی بھی آپ ایسی، تو وہاں کیا ہے، کس طرح خواتین پھر رہی ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان خواتین ہیں. میرا کسی پہ انگلی اٹھانے کا وہ نہیں ہے مقصد، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا حال کیا ہے. دیکھیں ایمان جو ہے وہ اعمال سے بولتا ہے.
اگر ایمان آپ کے عمل میں نہیں آ رہا تو وہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کہہ سکتے، وہ اس کو لفظی کلامی بات کہہ سکتے ہیں ضرور، لیکن جو یقین، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، جو یقین آپ کے زندگی میں نہ آ جائے عملی طور پہ تو وہ یقین نہیں ہے، بلکہ یقین ہے یقین ضرور ہے لیکن پھر وہ مادیت کا یقین ہے۔ دیکھیں ہم مادیت کے ایک سراب میں پھنس چکے ہیں، یا میں اگر یہ الفاظ کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ مادیت کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں۔ تو دلدل سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو کسی کا سہارا لینا ہوگا۔ سامعین اکرام، اگر دلدل سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو کسی کا سہارا لینا ہوگا۔ اگر آپ نے سہارا لے لیا کسی کا تو یعنی دلدل سے نکلنے کے لیے آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو مرشد کی ضرورت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ مرشد کون ہے؟ آپ کی روحانی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ دلدل میں ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا، زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ پھر آپ کی مدد کرے گا۔ مرشد جو ہے آپ کو اس دلدل سے نکالنے میں مدد کرے گا۔ اور یہ میں سامعین کرام پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات ایسی ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت صورتحال یہی ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، اچھا جب یہ ایسے لوگوں کے سامنے آزمائش اور ابتلا آتی ہے تو ان کے منہ سے کانٹے نکلنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں یہ بات تو مدینے کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ جب ابتلا اور آزمائش کا وقت آتا ہے تو آپ پہ مایوسیاں چھا جاتی ہیں، آپ کا منہ لٹک جاتا ہے۔ یہ بہت یعنی ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے آپ اپنے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایمان تو وہ ہے جب آپ کے اوپر کوئی ابتلا آزمائش آئے، آپ کے دل سے شکر الحمدللہ کا لفظ نکلے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جب بھی یعنی آپ مشکلات کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کا دلی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابتلا اور آزمائش جو ہے یہ تو نعمتیں ہیں، یہ تو نعمتیں ہیں اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن بہرحال میں اجر کی بات یعنی اس وقت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اس سے رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی کیفیت جو ہے وہ شکر اور صبر کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی آیت کی طرف آتا ہوں۔ جب کہنے لگے منافق اور جن کے دل میں مرض تھا، شک کی بیماری تھی، تو ان کے منہ سے کانٹے جھڑنے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، الا غرورا، وہ جھوٹے تھے وعدے۔ تو پھر اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ کفر کسے کہتے ہیں؟ اب ناشکری، یہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ نے بتوں سے امیدیں قائم کر لی ہیں، ہاں بتوں سے امیدیں قائم کر لی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا سامنے کا؟ کہ آپ کا بتوں پہ اعتماد ہے، اللہ پہ بے اعتمادی ہے۔ اور پھر یہ ہے، دیکھیں یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے، سامنے کرام یہاں ٹھہر جائیں نا، تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ اگر یہ بے اعتمادی آپ کی یعنی دل میں اگر شک کی بیماری ہو، نفاق ہو یا شک کی بیماری ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صبر اور شکر سے کام نہیں لے سکتے، آپ تیاری نہیں ہوتے، آپ کا یقینی نہیں ہوتا۔ یہ سارے معاملات تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ سامنے اکرام دیکھیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، خاص طور پہ جو مومنانہ زندگی ہے، مومن کے تو سارے معاملات وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تو اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہیں، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، تو مومن کا تو اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ پھر ان کی نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ سے بجائے پھولوں کے کانٹے جھڑنے لگے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بہرحال انہی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک ٹولی نے ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، یثرب پرانا نام تھا مدینے کا، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، واپس لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پہلے ترجمہ سن لے پھر سمجھتے، وَيَسْتَأْذِنُ، اجازت مانگنے لگے، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے، ایک ٹولی ان میں سے، کس سے اجازت مانگنے لگے؟ النبی، نبی سے، کیا کہنے لگے؟ یقولون، اور کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں، وما ہی بعورہ، لیکن وہ اکیلے نہ تھے، ان یریدون الا فرارا، لیکن وہ چاہتے تھے فرار، میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ سامعین اکرام، شان نزول کے مطابق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مشرق اور مغرب میں لاوے کی چٹانیں تھیں، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مدینے کے مشرق و مغرب میں۔ پھر ایک طرف باغات تھے اور بنو قریظہ تھے، بنو قریظہ کی گڑیاں تھیں اور باغات تھے، تو اس طرف سے حملہ ممکن نہیں تھا مشرکین کے لیے، بس ایک سمت کھلی ہوئی تھی، وہ جنوب کی طرف تھی، جنوب سے وہ کھلا میدان تھا، وہاں انہوں نے پھر وہ کر دیا، خندق بنا دی۔ پھر ایسا ہوا کہ محاصرہ جو ہے وہ طول پکڑ گیا، اور بنو قریظہ جو ہے وہ بے ایمانی پہ تلائے، وہ بے ایمانی پہ تلائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سازشیں وغیرہ، تو ان منافقوں کو یعنی ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہاں سے ہم تو بظاہر مسلمان ہیں، تو یہ لوگ کہیں حملہ نہ کر دیں، حالانکہ امکان تو موجود تھا، لیکن وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کر دی۔ لیکن ان کے گھروں کا اور مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام کیا تھا، یعنی حفاظت کا انتظام کیا تھا، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی وہ تھے۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، ایک یہ کیفیت ہے، اور پھر وہ دوسری ہے، تو اس میں جو پہلے ہے اس میں کیا مطلب ہے؟ لا مقام لکم، کہ تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یعنی آپس میں کہنے لگے اس کو کہ فرجعو کا مطلب دو نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہتے تھے کہ تم اب ایسے حالات ہیں، ظاہر ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کا ماحول تھا، تو اس میں ایمان کو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ یعنی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دو اس کے مواقع محل ہو سکتے ہیں فرجیو کے، دو ذو معنی سا لفظ ہے، فرجیو کہ اپنے ایمان سے واپس لوٹاؤ، یعنی جو تم نے نیا دین اختیار کیا ہے واپس لوٹ چلو پرانے دین میں، یا میدان جنگ سے چلتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ چلے گئے تھے کہاں؟ بدر احد کے میدان میں 300 لوگ تھے، وہ واپس چلے گئے تھے، تو یہ ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ بہرحال یہ بھی بزدلی اور کم ہمتی کی بات تھی۔ پھر وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اجازت مانگنے لگے ایک ٹولی ان میں سے نبی سے، اور کہتے ہیں ہمارے گھر اکیلے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے،
ان یریدون الا فرارا، وہ کچھ بہانہ چاہتے تھے بھاگنے کا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر یہ داخل ہوتے، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر یہ کسی طرف سے ان پر کوئی گھس آتا، دخلت گھس آتا علیہم ان پر، من اقطارها کسی طرف سے، ثم سئلوا الفتنۃ، پھر ان سے فساد کی درخواست کی جاتی، لآتوها، تو وہ دیر نہ کر، وہ آمادہ ہو جاتے، لآتوها یعنی اس فتنے میں گھس جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور دیر نہ کرتے لیکن بہت ہی کم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کافر جو ہے کسی اور طرف سے ان پہ گھس آتا، ابھی تو یہ جنگ سے فرار کے بہانے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر دشمن آ جاتا اور وہ دشمن ان سے مدد مانگتا تو پھر وہ مسلمانوں کے خلاف یہ اس میں کود پڑتے، یعنی یہ ان کے ایمان کی حالت تھی سامعین کرام۔ بہرحال اور یہ اگر آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو عیسائی فسادیوں کا اتحادی قرار دیتے ہیں، یہ 2017 کی ریکارڈنگ ہے سامعین کرام، اور ہو سکتا ہے 50 سال بعد سنا جائے، لیکن یہ ہے کہ مورخ جو ہے اس تاریخ کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ کیا حالات تھے۔ 10واں مہینہ ہے، 5 تاریخ ہے اور 2017۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ٹرمپ بہادر جو ہے امریکہ کا صدر، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے کہ بھئی ڈو مور کرو، اور کرو کچھ، اور ہم یعنی اس کے اتحادی شمار ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو بظاہر جنگ ہے اس میں ہم اس کے اتحادی نظر آتے ہیں، تو ہم نے اتحادیوں کے، مسلمانوں کے خلاف، یہ افغانستان اور یعنی یہ 9/11 کے بعد کیا ہوا تھا، بش نے ٹیلی فون کیا، بش جو صدر تھا، کہ بھئی مشرف کو، کہ بھئی تم ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں، ورنہ بس ہم تمہیں پتھروں کے طور میں لے جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمت ہار بیٹھے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یس سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہ آپ کے ڈرون بھی یہاں سے اڑتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج بھی ہم آج تک اس کے اتحادی ہیں، اور اس کے بغیر زندگی گزارنے کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بجائے اس کے مسلمانوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، تو لیکن ان کے ہم مددگار بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ ہم یعنی جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے تو اتحادی ہیں۔ دیکھیں اب جو جنگ ہے دہشت گردی کی، اس میں ایک اتحاد بنا ہوا ہے یورپی ممالک کا، اس میں اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اور مزے کی بات میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیکھیں عیسائی اور یہودی ایک ہو چکے ہیں، ایک پیج پہ ہیں یہ جنگ کے خلاف، اور عیسائی یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، یہودی عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس کے اتحادی بن چکے ہیں۔ یعنی یہ کتنی افسوسناک بات ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، یعنی جب کافر مدد مانگتے ہیں تو یہ ان کے اتحاد، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں تو ان سے یہ فرار مانگتے ہیں، یہ ان کے ایمان کی حالت ہے سامعین کرام۔ بہرحال یہ تقریباً ہماری بھی حالت ہے، ذرا اپنے ایمان کو بھی تولتے رہیں۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دل میں مرض تھا، بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کوئی وعدہ نہیں کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، لیکن دھوکہ تھا وہ۔ قالت طائفۃ وَإِذْ قالت طائفۃ منہم، اچھا چلیں پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ سامعین اکرام، اب ان آیت کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہا منافقوں نے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ نے وعدہ ہم سے نہیں کیا لیکن وہ دھوکہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہنے لگی ایک ٹولی ان میں سے، یا اہل یثربا، اے اہل مدینہ، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، فرجعوا، واپس ہو جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے اجازت مانگنے لگی، یقولون، انہوں نے یہ کہا، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ما ہی بعورہ، اکیلے ہیں، بے حفاظت ہیں یا کھلے پڑے ہیں۔ ان یریدون بعورہ، اچھا، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، وہ چاہتے ہیں فرار۔ لفظی ترجمہ، ان یریدون، نہیں چاہتے وہ، الا فرارا، مگر فرار، میدان جنگ سے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور کسی طرف سے کوئی ان پر گھس آتا، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، اور ان سے فساد کی درخواست کی جاتی، ما تلبسوا بہا الا یسیرا، تو وہ فساد پر آمادہ ہو جاتے اور دیر نہ کرتے مگر بہت ہی کم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. When the hypocrites and those in whose hearts is sickness said, God and His Messenger promised us nothing but illusion. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا
And when a group of them said, O people of Yathrib, you cannot make a stand, so retreat. And a faction of them asked the Prophet to excuse them, saying, Our homes are exposed. Although they were not exposed, they only wanted to flee. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Had it been invaded from its sides, and they were asked to dissent, they would have done so with little hesitation. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔